أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 3 صفحہ 8.2 کی کلاس میں میں ہم انشاءاللہ سورۃ کی آیت نمبر 61 کا مطالعہ کریں گے. ہم نے یہ دیکھا تھا السلام علیکم. کہ پہلے سپارے کے ہم نے 4 جز کیے ہوئے ہیں. ہر جز کو پاؤ کہتے ہیں. پہلا پاؤ آپ نے QC 2 میں پڑھا, دوسرا بھی QC 3 میں پڑھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تیسرا پاؤ QC 4 اور چوتھا آخری پاؤ پہلے سپارے کا آپ QC 5 میں پڑھیے. تو آئیے چلتے ہیں. QC 3 میں جو ہم نے دوسرا پاؤ پڑھنا ہے اس میں صفحہ نمبر 6 سے 10 شامل ہے. اس طرح کے صفحہ نمبر 6 جو ہے وہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پہ, اور صفحہ نمبر 10 جو ہے وہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پہ آتا ہے. تو آئیے چھٹے صفحے کے اشاروں کو دہرا لیتے ہیں. ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت نئے کام کرو اس دن سے ڈرو. ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت نئے کام کرو اس دن سے ڈرو. 7ویں صفحے کے اشارے ہیں. فرعون سے نجات 40 راتیں بچھڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو. فرعون سے نجات 40 راتیں بچھڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو. مختصر صفحے یہ جو 6 اور 7 ہیں ان کے اشاروں کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں. ہدایت بنی اسرائیل نئے کام اس دن. ہدایت بنی اسرائیل نئے کام اس دن. فرعون 40 بچھڑا اور دکھاؤ اللہ. فرعون 40 بچھڑا اور دکھاؤ اللہ. تو 8واں صفحہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے. آئیے اس کے پہلے اشارے کو دیکھتے ہیں. بستی میں داخلہ. دوسرا اشارہ ہے پانی کی دعا. تیسرا کھانے کا مطالبہ. چوتھا ہے سزا. تو آئیے پہلے اشارے کی ریفرنس آیت کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ. اور دوسرا اشارہ ہے وَإِذْ تَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. اور تیسرا اشارہ ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. اور چوتھا اشارہ جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے ضربتم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك. تو آئیے 8ویں صفحے کے اشاروں کو دیکھتے ہیں. بستی میں داخلہ, پانی کی دعا, کھانے کا مطالبہ. آپ لوگ اسے ایک بار دوہرا دیجئے. جی 8ویں صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ بستی میں داخلہ, پانی کی دعا, کھانے کا مطالبہ, سزا. اور مختصراً ہم انہیں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بستی, پانی, کھانا, سزا. بستی, پانی, کھانا اور سزا. تو آئیے چلتے ہیں. آج ہم نے اس کا چوتھا اشارہ پڑھنا ہے سزا. پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یوں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلسل بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان کرتا ہے, اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی بیان کر رہا ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. سلام قول من رب الرحیم. رب زدنی علما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو چلتے ہیں آج کی آیت کی طرف. آج کی آیت جو ہے یہ 61 ہے, آپ کے سامنے ہے. آپ میں سے جو اس کی تلاوت کرنا چاہے پلیز. جی نہیں کرنا چاہتا, چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اسباق اسرائیل کے یہ ہیں، بنی اسرائیل کے برے لوگوں کو ذلت امیز اور دردناک سزا دی گئی۔ یہ سب ان کے مسلسل برے رویے کی وجہ سے ہوا، جیسے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا اور اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنا۔ ان سب کی ابتدا اللہ کی نافرمانی اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہوئی۔ اس آیت میں آنے والے جو ہے حروف کیا ہے؟ وا، علا، وا، بی، من، بی، انا، بی، وا، بی، وا، یہ سب جو ریڈ کلر میں یہ سب کیا ہے؟ حروف۔ افعال دیکھیے، دوری بت، تا جو ہے یہ کیا ہے؟ مونس کی علامت ہے غائب کی، اسے ہٹا دیں تو لفظ ہے دوریبا۔ جیسے دوریبا ہے یہ کیا ہے؟ مجہول ہے، کیونکہ یہ فعیلہ کے وزن پہ ہے۔ باؤ، باؤ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، یہ واؤ سے ہمیں پتہ چل گیا باؤ۔ کانو، یہ واؤ الف سے پتہ چل گیا کانا کا فعل ہے۔ یکفرونا، یا سے پتہ چلا مضارع ہے، اور واؤ سے پتہ چلا جمع کا صیغہ ہے۔ کفرا یکفرو، اکفر سے یہ ہے۔ یقتلونا، یا سے پتہ چلا مضارع ہے، واؤ سے اس کی جمع پتہ چلا، یہ ہے قتلا یقتلو اقتل، تو یقتلو سے یقتلونا جمع بنا۔ اور یہ دیکھیں اسوا میں واو الف سے پتہ چل گیا یہ ماضی کا صیغہ ہے، جیسے فعلتم، جعلتم، فعلوا، جعلوا، تو اسی طرح اسو، یہ اسا کا سا، یاسی ایسی جو ہے اس کا فعل ہے۔ کانو واو الف سے، کانا یکونو کن اس کا فعل ہے۔ یا تدونا، یا سے پتہ چلا مضارع جمع کا صیغہ ہے، یا کو ہٹا دیں واو کو، عین تا دال اس کے روٹ لیٹر ہیں۔ اہتدا، اہتدا اصل میں ہوتا ہے اہتدا یا اہتدو، یہ دیکھیں گے ہم اسے، یہ مجھے مختلف لگا۔ آئیے لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح کی جانب چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وامنی، اور، دوری بت مجہول ہے، ڈال دی گئی، مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا، علیہم ان پر، یا الذلہ ذلت، ذلت چونکہ مؤنث ہے اس لیے فعل بھی اس کا مؤنث ہے۔ والمسکنۃ، اور کیا؟ محتاجی، مسکنۃ محتاجی، وباؤ، اور لوٹے، وہ با یا باؤ لوٹے، کیا؟ بے غضب، غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کے، یعنی ان پر پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک تو محتاجی ڈال دی اور ذلت ڈال دی، اور پھر اس کے ساتھ وہ جو ہے اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ تو اس میں نئے الفاظ ذلت والمسکنت، اس کو ایک فریز یعنی فکرے کی شکل میں یاد کیجیے، الذلت والمسکنت، اور اگلا باؤ غضب، دونوں نئے لفظ ہیں، انہیں بھی جو ہے فکرہ بنائیے، وباؤ بغضب، وباؤ بغضب۔ تو آئیے اس کی شرح دیکھتے ہیں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ کا مطلب ہے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی۔ نہ صرف یہ کہ اللہ کے احکام کو توڑا، بلکہ ان کا احترام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ذلیل کر دیا، اور ان پر ذلت یعنی طاقت اور اقتدار ہونے کے باوجود لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور بے عزت رہنا، محتاجی، رزق کی کمی، دنیا کی لالچ اور کم ہمتی وغیرہ، یہ سب اس کی مثالیں ہیں۔ سخت غضب کی پہلی سیڑھی ہے۔ آئیے ایک حدیث لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی ناراضگی سخت سے بچنے کے لیے دعا سکھائی ہے۔ اللہم اعوذ برداک من سخطک وبمعافاتک ومن عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں آپ کی رضا مانگتا ہوں آپ کے غصے کے بدلے میں، اور میں آپ کی حفاظت مانگتا ہوں آپ کی سزا سے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کی ناراضگی اور سزا سے۔
میں آپ کی حمد و تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے خود اپنی تعریف کی۔ عام طور پر پڑھی جانے والی ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذک من سخطک والنار۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور تیری ناراضگی اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اگلا حصہ آیت کا، بلکہ یہ آپ نے جو ہے کرنا تھا، جی آپ میں سے کون جو ہے اس حصے کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہے گا؟ جی لیبا، آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضریبت اور ڈال دی گئی علیہم ان پر، ذلت والمسکنہ ذلت اور محتاجی، وباءوا بغضب اور وہ لوٹے غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ کے اضافہ فرمائے۔ آئیے آیت کا باقی حصہ لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ذالکا، یہ دیکھیں قرآن میں جگہ جگہ جب ذالک آئے گا، ذالک کے اصل معنی ہوتے ہیں وہ، لیکن قرآن میں جو ہے اس کے معنی آپ پڑھیں گی یہ، تو اس کے ایک معنی یہ کے بھی ہیں جو قرآن میں استعمال ہے۔ ذالکا یہ، بے انہم اس لیے ہوا، بے انہم یعنی ان کے ساتھ ایسا ہوا، کانو یکفرون ماضی استمراری، کانا کے ساتھ جب مضارع کا فعل آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ماضی استمراری ہے، کیا کرتے تھے۔ کانو یکفرون وہ انکار کیا کرتے تھے، وہ انکار کرتے تھے اس کا، بھی آیات اللہ کی نشانی کا، اور کیا کرتے تھے؟ یقتلون قتل کرتے تھے، النبینا کن کو؟ نبیوں کو، بغیر الحق بغیر حق کے، یعنی بلا وجہ بغیر حق کے ان کو قتل کرتے۔ ذالک یہ بما اس لیے ہوا، اسو انہوں نے نافرمانی کی، نافرمانی کرنا، اسو ان سب نے نافرمانی کی، وقانو یعتدون وہ ماضی استمراریہ، اور وہ جو ہے حد سے بڑھتے تھے، یعنی وہ حد سے بڑھا کرتے تھے، یہ اس کا اصل ترجمہ ہے۔ تو کیا ہے؟ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ ذلت اس لیے ان کے لیے ہوئی، یہ جو ہے محتاجی اس لیے ان کے لیے ہوئی، ان پہ اللہ کا غضب اس لیے ہوا کیونکہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی نشانیوں آیتوں کا، اور بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ بغیر حق کے انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ جو ہے نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے تھے، جب اتنے بڑھ گئے تھے تو انہیں نبیوں کو قتل کرنے میں بھی آڑ نہیں ہوا، یعنی کوئی ڈر جھجک نہ رہی کہ کون اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ کے ساتھ کیا کرے گا، اس کا بھی انہیں جو ہے وہ خوف نہ، اللہ نے انہیں پھر سزا دی کیونکہ وہ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے، گویا سب سے بہترین انسانوں کی نصیحتوں کو سننا بھی نہیں چاہتے۔ یہ دونوں چیزیں اس لیے شروع ہوئی کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کرتے تھے اور اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرتے تھے۔ اب آپ کی باری ہے، جی سسٹر نگت آپ کا ہینڈ سب سے اوپر ہے، چلیے آپ کرا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بانہم یہ اس لیے ہوا کہ کانہم یکفرون وہ انکار کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین اور نبیوں کو قتل کرتے تھے، بغیر الحق بغیر حق کے، ذالک یہ، بما عصوا وکانوا یعتدون اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور وہ حد سے بڑھتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر سسٹر، اللہ کے لیے اضافہ فرمائے۔ آئیے اس کا پورا ترجمہ دیکھیں۔ اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور نبیوں کو قتل کرتے بغیر حق۔ یہ اس لیے ہوا کہ
کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ گئے۔ آئیے چلتے ہیں اسباق کی طرف۔ اسباق اس آیت سے یہ ملے بنی اسرائیل کے برے لوگوں کی وہ ذلت امیز اور دردناک سزا، یہ سب ان کے مسلسل برے رویے کی وجہ سے ہوا، جیسے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا اور اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنا۔ ان سب کی ابتدا اللہ کی نافرمانی اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے ہوئی۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے ذلت و محتاجی اور تیرے غضب سے محفوظ کر۔ اپنا احتساب کرتے پلان بھی نہیں، انشاءاللہ میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے ان سزاؤں کو یاد رکھنے کی کوشش کروں گا یا کروں گی جو اللہ نے نافرمان لوگوں کو دی ہے، تاکہ میں تمام برے کاموں اور بری عادتوں سے بچ سکوں۔ اسما دیکھیے، اس میں ایک لفظ آتا ہے آیت، آیت واحد ہوتا ہے، آیات اس کی جمع ہے۔ نبی کی دو جمع ہوتی ہیں، انبیاء، اور دوسرا ہوتا ہے واو نون والی، نبیون اور نبیین۔ آئیے اگلا دیکھتے ہیں 3 حرفی جو ہے صحت مند افعال کو، جو فتح، نصرہ، دربہ اور سمیہ کے وزن پہ آتے ہیں۔ دوری بت میں دربہ، یدربو، ادرب، دارب، مدروب، دربہ، یدربو میں زیر آیا تو اس سے پتہ چلا یہ دربہ کا پیٹرن ہے۔ غاضبہ، یغضب، اغضب، غاضب، مغضوب، غضب، غاضبہ دیکھیں ماضی میں ہی زیر آ گیا درمیان والے کلمے کے نیچے، باب سمیہ کی علامت ہے۔ کفرا، یکفر، اکفر، کافر، مغفور، کفر اور کفور اس کے 2 مصدر ہیں، اور روٹ لیٹر کافارا ہے، اور چونکہ دارے میں پیش آ رہا ہے درمیان والے میں، تو یہ کس کی نشانی ہوتی ہے؟ باب نصب ہے۔ قتلا، یقتلو، اقتل، قاتل، مقتول، قتل، لام جو اس کے روٹ لیٹر ہوئے، اور مضارع میں چونکہ درمیان میں پیش آ رہا ہے درمیان والے کلمے پہ، عین پہ، تو اس لیے کیا ہوا؟ یہ باب نصب۔ تو آئیے یہ ہمارے پاس پہلا جو ہے وہ آ گیا۔ تو سسٹرز سمینہ، ظہیر، آپ جو ہے کائنڈلی اس ٹیبل کو پڑھیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دربا اس نے مارا، دربو ہم سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا، دربت اس عورت نے مارا۔ یدریبو وہ مارتا ہے، یدریبونا وہ سب مارتے ہیں، تدریبو آپ مارتے ہیں، ادریبو میں مارتا ہوں، تدریبونا آپ سب مارتے ہیں، ندریبو ہم سب مارتے ہیں، یا تدریبو وہ عورت مارتی ہے۔ ادرب مار، ادریبو مارو، لا تدرب مت مارو، لا تدریبو لا تدرب مت مار، لا تدریبو مت مارو، داربن مارنے والا، مدروبن جس کو مارا گیا، دربن مارنا۔ جیسا کہ اگلی باری ہے برادر خالد محمود، آپ کی ہے، آپ یہ غدیبہ کا ٹیبل کرا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غالبا، غالبو، غالبتا، غالبو، غالبتم، غالبنا، غالبت، یغتبو، یغتبونا، اغتبو، اغتبو، اغتبونا، اغتبو، تغتبو، اغتب، اغتبو، لا تغتب، لبو، غاضب، مغضوب، غضب۔ اس میں جی سسٹر زاہدہ۔ جی السلام علیکم سر۔ جی کفرا، کفرو، کفرتا، کفرتو، کفرتم، کفرنا، کفرت، یکفرو، یکفرونا، تکفرو، اکفرو، تکفرونا، نکفرو، تکفرو، اکفر، اکفرو، لا تکفر، لا تکفرو، کافرن، مکفورن، کفرن۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا ٹیبل ہے قتلہ کا، جی سسٹر شاہین آپ کی باری ہے۔ قتل، قتلوا، قتلتا، قتلتو، قتلتم، قتلنا، قتلت، یقتلو، یقتلون، تقتلو، اقتلو، تقتلون، نقتلو، تقتلو، اقتل، اقتلو، لا تقتل، لا تقتلو، قاتل، مقتول، قتل۔ جزاک اللہ۔ یہ باقی اپنے ہینڈ ریز رکھیں کیونکہ آگے اور ٹیبل بھی آئیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں
कमजोर अफाल को, उसमें जल्ला या जिल्लु जिल्ला, जलीलुन डैश जुल्लुन और जिल्लतुन। इसका रूट लेटर देखिए, जल्ला 3 हरफ है, दाल लाल लाम 2 हरफ आ रहे हैं, तो इसलिए ये जन्ना के ग्रुप से है। फिर दूसरा देखें इसमें बा या बू, बा इन डैश वन, ये बा के अंदर देखें रूट लेटर हमें नहीं मिल रहा, क्यों? बा के बाद अलिफ आ रहा है, तो अलिफ या तो वाव से होता है या से। तो देखें मुदारे में वाव जाहिर हो गया, या बू तो वाव आया, तो इसका मतलब इसके रूट लेटर कहते हैं बा वाव और हमजा। तो बा या बहू जो है ये काला के वजन पे है। तो आगे देखिए असा यासी एसी, आसिन असीयुन मासियुन मसीयतुन और असियान। तो इसमें जो है क्या हुआ, असा में जो है रूट लेटर एन स्वाद या है, और ये हदा के पैटर्न पे है, हदा यादी से जो है असा यासी। और अगला जो है वो है टेबल जल्ला का। तो जिनकी बारी थी जी, ब्रदर हसन, आप जो है ये करा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्ला, जल्लू, जललता, जललतो, जललतुम, जललना, जल्लत, यजिल्लु, यजिल्लूना, तजिल्लु, अजिल्लु, तजिल्लूना, नजिल्लु, तजिल्लु, जिल, जिल्लु, तजिल, ला तजिल्लु, इजलिल, इजलिलु, ला तजिल, ला तजलिलु, जलीलुन डैश जुल्लुन जिल्लतुन। इसमें ये जलील, ये मान लिखा हुआ जलील और जलील करो और जलील हो, ये मफूल नहीं बन जाता? जलील हो और जलील करो, इसका मानी थोड़ा सा जिल्लुन जिल्लु, जिल्ला जिल्लू ला तजिल्ला ला तजिल्लू इसका मानी सारे, इसका मानी सारे जलील हुआ और जलील करो। जिल्ला जिल्लू ला तजिल्ला ला तजिल्लू जलीलुन डैश जुल्ला एंड जुल्लतुन, इसके जो है अमर है। इसका जो है वो मस्दर और ये तर्जमा तर्जमा सर, तर्जमा तर्जमा सर, इसका जो आगे है ना, जलील हुआ और जलील करो, इसमें जो जलील हो है। प्लीज लिसन, कीप यू ऑल म्यूट, लेट मी टू कंप्लीट द टेबल, फिर यू आप क्वेश्चंस कीजिएगा। अभी मैं टेबल कर रहा हूँ, मुझे टेबल करने दीजिए। आपके सवाल आप अपने पास रखिए, जब मैं कहूँ जी सवाल तो फिर बोलिएगा। आप लिख लीजिए सवाल। जिल्ला जिल्लू ला तजिल्ला ला तजिल्लू जलीलुन डैश जुल्ला एंड जिल्लतुन। ये आपने इसका अमल भी पहला गलत किया था और जाके मसदर दोनों गलत किए थे, वो मुझे रिपीट करके अपने रिकॉर्ड में सही करने जरूरी है। उसके बाद था इसका दूसरा पैटर्न होता है, ये जिल्ला की बजाय क्या होता है, लाम को खोलते हैं तो ये पड़ता है इजलिल इजलिलू ला तजलिल ला तजलिलू। और इसमें फिर जब बनेगा ये जिल्लतुन जो है, वो जो बनेगा मसदर, वो फिर ये जब खुल के आता है जिसका कलर मुख्तलिफ है उससे होता है। अब आइए आपके सवाल की तरफ। पहले उसकी गलतियों की इस्लाह लाजमी है, वो ज्यादा जरूरी है। तर्जमा और आपके सवाल जो है वो बाद में आते हैं। अब आप सवाल कीजिए जी, क्या कहना चाहते हैं? ये जिल्ला, इसका तर्जुमा लिखा हुआ जलील हो और जिल्लु जलील करो, इसमें हो और करो, इसमें ये कमानी बदल नहीं रहा सर। ये फाइल बन गया जलील मफूल, और जलील करो ये फाइल है, वो मफूल हो। आप सही कह रहे हैं, सच में डाउट पड़ रहा है मुझे। आपने दुरुस्त कहा, लेकिन यहाँ पे ये है जिल्ला जलील
ذلیل کر جو ہے وہ امر اس وقت آتا ہے جب ہم اسے جو ہے اس کے پیٹرن پہ لا رہے ہیں. ہم اس کے پیٹرن پہ اسے نہیں لائیں. جیسے یہ جمع میں آپ دیکھ لیں ذلیل کرو, یہاں پہ بھی یہ ذلیل کر ہم کہہ سکتے ہیں, جی ذلیل کرو. جی اور وہ جو ذلیل ہو جو ہے یہ بھی امر ہے, یہ جی وہ فائل نہیں بنتا. ذلیل ہو, ٹھیک ذلیل کرنے والا, ذلیل ہونے والا, یہ جو ہے وہ فائل ہوتے ہیں. ذلیل ٹھیک ہو یا ذلیل کر دونوں امر کے صیغے ہیں. ٹھیک فرق صرف یہ ہوتا ہے ذلیل ہو خود ذلیل ہو, ذلیل کر کسی اور کو ذلیل کر. امر میں ہو اور کر کا یہ فرق پڑتا ہے. ذلیل ہو اس کا مطلب تو خود ذلیل ہو, اور ذلیل کر کسی اور کو ذلیل کر, یہ فرق پڑتا ہے. دونوں امر کے صیغے رہے. تو یہاں پہ چونکہ یہ آپ کے پیٹرن سے ہٹ گیا ہے, اس لیے میں آپ کی بات کو تسلیم کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ذلیل کر اگر کر دیں تو وہ زیادہ آسان ہوگا, کیونکہ ہم اس پیٹرن کو فالو کرتے آ رہے ہیں. لیکن گرامر کی روح سے یہ دونوں پیٹرن درست ہیں. ذلیل فرق اس میں یہ ہوتا ہے, ذلیل ہونے کا مطلب آپ خود ذلیل ہو. جیسے ہم کہتے ہیں دعا کر, دعا کر یعنی خود دعا کر. کھا یعنی خود کھا. امر جو ہے یہی ہوتا ہے نا, عام طور پہ سامنے والے کو آرڈر دے رہے ہوتے ہیں یہ کام کر, تو اسے کہتے ہیں ذلیل ہو. یہ اس کا اصل ترجمہ بن جاتا ہے. لیکن چونکہ پیٹرن ہم یہ کرتے آ رہے ہیں کر اور کرو, کر اور کرو والا, اس لیے وہ آپ نے اس کو جو ہے الجھا. چلیے اس کو آپ بعد میں 1-2 میں بھی دیکھ لیجئے گا ایک سے ایک, اور اگر کوئی زیادہ سی چیز ہے تو گروپ میں بھیج دیجئے گا, میں آپ کو اس کا آنسر دے دوں. تو آئیے عصا کا ٹیبل کرتے ہیں. ڈاکٹر احمد بلال آپ نے کافی دیر سے ہینڈ کھڑا کیا ہوا ہے, پلیز آپ یہ ٹیبل کرا دیجیے. انمیوٹ کیجئے. جزاک اللہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میں یہ تھوڑی سی اسکرین تھوڑی ایڈجسٹ کر لوں. ٹھیک. عصا, عصو, عصیتا, عصیتو, عصیتم, عصینا, عصت. یاسی, یاسونا, تاسی, آسی, تاسونا, ناسی, یا تاسی. اس اگر سر میں بولنے میں غلط ہو جاؤں تو کریکشن کر دی. اے سی نیچے زیر ہے, اے سی, اے سو, لا تاسی, لا تاسو, آسن, ماسیون, مسیات یا اسیان. اسیان, مسیتن اینڈ اسیان, یہ جو ہے اس کے دو جو ہے وہ مصدر ہیں. آگے چلتے ہیں. مزید بھی کا اس میں کوئی اور ہے نہیں, تو اسے ہم کلوز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, سلام قول من رب الرحیم, رب زدنی علما, رب زدنی علما, رب زدنی علما, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو آئیے چلتے ہیں گرامر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. صفحہ 8 اشارہ ڈی, کورس 3 گرامر میں. آج ہم اقامہ کا ٹیبل پڑھیں گے. یہ آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی بات ہے, میں بتا دوں. یہ جو پیچھے ایک سلائیڈ ہے نا, جب قرآن کا حصہ میں شروع کرتا ہوں تو یہ 4 چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں, اور جب اس حصے کو ہم کلوز کرتے تو پھر یہ 4 چیزیں آپ کی آ جائیں. ان میں یہ 2 چیزیں بہت, بلکہ 3 چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں. ایک ہے جملہ سلام قول من رب رحیم, قرآن کی تمام آیتوں کو بولنے کی یہ جملہ ہے. دوسرا ہے رب زدنی علما, یہ جو ہے علم کی جو ہے ہر قسم کے علم کی اور علم کے لیے جو ہے یہ چابی ہے. اور تیسرا ہے یہ جب ہم آیتوں کے شروع کرنے سے پہلے اس سلائیڈ کو پڑھتے ہیں اور جب یہ آیتوں کا مضمون بند کرتے ہیں تو تب میں اس کو واپس کلوز کر دیتا ہوں. اس دوران میں ہمیں بہت احتیاط سے کام دینے کی ضرورت ہے. آپ کے معمولی سے جو ہے اشتعال, معمولی سے جو ہے وہ گڑبڑ سے بہت بڑا فرق ہے. اس کا ایک طریقہ تو میں نے پچھلے چند ایک گروپ میں کیا تھا, اس سلائیڈز کو روک دیا تھا. اب مجھے نہیں پتا یہ سلائیڈ میں نے دوبارہ کیوں یہ اس گروپ میں ڈالی ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس سلائیڈ کو نکال لوں
تاکہ اس سلائڈ کی وجہ سے جو اثرات ہم پہ آنے والے ہوتے ہیں وہ ہم پر نہ آئے. جب قرآن کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے اس کو توجہ سے سنو، چپ رہو، خاموش رہو. اس میں تکرار، بات، اصرار اور بحث نہیں ہوتی. اس کے بعد ہوتی ہے جب قرآن کی بات ختم ہو جاتی ہے پھر کہا جاتا ہے حدیث والا. تو یہ آئندہ سے آپ کے انشاءاللہ لیسنس میں سے میں اس سلائڈ کو ریموو کر دیتا ہوں. یہ بہت ہی اہم جو ہے وہ ایک سلائڈ ہے، اور اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ جو کچھ اس وقت آپ سیکھ ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ آپ کو قرآن سے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، اس نے بنایا ہے قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لیے کچھ چیزیں اس کو ڈالا. اس سبق میں ہم انشاءاللہ اقامہ کا جو ہے ٹیبل پڑھیں گے جو اسلمہ کے وزن پہ آتا ہے. ہم نے پڑھا تھا عالمہ سے علامہ، سالمہ سے اسلمہ، یہ مزید فی ہے. پھر ہم نے 3 جملے سیکھے. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں، اور اختلاف مت کیجیے استغفار. تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ، اختلاف سے اختلافہ، استغفار سے استغفار. تو یہ 5 جو افعال کون سے مزید فی کے؟ علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفار. تیسرا جملہ تھا تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. تدبر سے تدبرہ، تدارس سے تدارسہ، انقلاب سے انقلابہ. 3 یہ مزید ہو گئے تو یہ ٹوٹل ہوئے 8. علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ، انقلاب. ان کو یاد کرنے کا ایک ٹپ یہ تھا کہ پہلے 3 زبر سے شروع ہوتے ہیں، علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اور تینوں جو ہے 4 حرفی. پھر دوسرے 2 جو ہیں وہ زیر سے شروع ہوتے ہیں، انقلبہ، استغفرہ، وہ 5 اور 6 حرفی. اور تیسرے جو ہے پہلے ہی 2 تا آ جاتے ہیں، تدبرہ، تدارسہ، اور 2 تا کے ساتھ الف نون یعنی 2 حرف ملا لیں تو انقلبہ بن جاتا ہے. اس ٹپ پہ اگر آپ چاہیں تو انہیں یاد کر سکتے. QC1 میں آپ نے پڑھا تھا صحت مند افعال کے لیے قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن دو سامنے، فتح، نصرہ، ضربہ. پھر آپ نے 3 جملے سیکھے کمزور افعال کے لیے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا اس نے دعا کرو ہدایت کی دعا ہے. اور پھر اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، زندہ در. اور پھر ہم نے حمزہ والے جو ہے افعال دیکھے، امرا، سعادہ. QC3 میں آ کے ہمیں پتہ چلا جی مزید فی افعال کی بھی ایک دنیا ہے، اور اس میں بھی یہ 4 ہی ابواب ہیں، صحت مند، کمزور، یکساں حروف والے اور حمزہ. ان کے صحت مند میں ہم نے 8 الحمدللہ پڑھ لیے اب تک، علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ اور انقلابہ. اور کمزور میں جو اب تک ہم نے پڑھے ہیں واللہ اور نادہ پڑھے ہیں، اور انشاءاللہ کاما کو پڑھیں گے. یکساں حروف والوں میں جو ہے اس میں جو ہے دلہ ہے، اور حمزہ والوں میں آئے گا آمنا اور جو ہے آتا. تو چلیے اقامہ کو دیکھتے ہیں. کتنے ہیں جی؟ 4 حرفی ہیں، شروع میں حمزہ آ رہا ہے تو کون سا فعل بنا؟ اگر 4 حرفی شروع میں حمزہ آئے تو مزید فی کے کون سے فعل سے مطابق ہے؟ یہ اسلمہ. 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 ہم نے ایک لفظ سیکھا تھا اسلام، اسلمہ سے اسلام یا اسلام سے اسلمہ. تو اسلام کے وزن پہ کون سا باب بنے گا؟ افعال. افعال. سب سے اہم باب، سب سے زیادہ آنے والا باب، جس میں سب سے زیادہ نکات ہیں وہ ہے افعال. یہ افعال سے ہم نے دیکھا تھا سالمہ سے اسلمہ، کامہ سے جو ہے اقامہ. یہ اصل میں 3 حرفی فعل کامہ سے بنا ہے اقامہ. تو اقامہ وہ کھڑا ہوا یا اس نے قائم کیا، اقام سب نے قائم کیا یا وہ سب کھڑے ہوئے، اقمتا آپ نے قائم کیا، اقمتو میں نے قائم کیا، اقمتم آپ سب نے قائم کیا، اقمنا ہم سب نے قائم کیا، اقامت اس مؤنث نے قائم کیا. اب ہے آپ کی باری جی. یہ زاہدہ رفیع جی سسٹر آپ یہ ٹیبل کرا دیجیے ماضی کا. جی اقامہ اس نے قائم کیا، اقامو ان سب نے قائم کیا، اقامتا آپ نے قائم کیا، اقامتو میں نے قائم کیا، اقامتم آپ سب نے قائم کیا، اقامنا ہم سب نے قائم کیا، اقامت اس عورت نے قائم کیا. تو آئیے عربی بول چال کا حصہ بھی دیکھ لیتے ہیں. الاقامہ کیا اس نے قائم کیا؟ نام اقامہ. نام اقامہ. هل اقاموا
नाम नाम अकामू, हल अकमता, नाम अकमतु, हल अकमतुम। नाम अकमना, तो आइए इसका मुदारिअ देखते हैं। अकामा से होता है युकीम। देखिए ये चार हरफी जो अफाल होते हैं इनके मुदारे पे पेश आता है सब पे। युकीम वो कायम करता है या करेगा या कर रहा है। युकीमूना वो सब कायम करते हैं, कर रहे हैं या करेंगे। तुकीम आप कायम करते हैं या कर रहे हैं या करेंगे। उकीम मैं कायम करता हूँ या कर रहा हूँ या करूंगा। तुकीमूना आप सब कायम करते हैं, कर रहे हैं या करेंगे। युकीम हम सब कायम करते हैं, कर रहे हैं, करेंगे। तुकीम वो औरत कायम करती है, कर रही है या करेगी। ये तीन मायने इसके होते हैं, लेकिन आसानी के लिए डॉक्टर साहब ने एक मायने दे दिए। युकीमू वो कायम करता है, युकीमूना वो सब कायम करते हैं, तुकीमू आप कायम करते हैं, उकीमू मैं कायम करता हूँ, तुकीमूना आप सब कायम करते हैं, नुकीमू हम सब कायम करते हैं, तुकीमू वो औरत कायम करती है। तो आइए आपकी बारी है जी ब्रदर मोहम्मद अकरम, आप जो है ये तब्दील करा दीजिए उदारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युकीमू वो कायम करता है, युकीमून वो सब कायम करते हैं, तुकीमू आप कायम करते हैं, उकीमू मैं कायम करता हूँ, तुकीमून आप सब कायम करते हैं, नुकीमू हम सब कायम करते हैं, तुकीमू वो औरत कायम करती है। तो आइए इसका मुकालमा देखते हैं। हल युकीमू क्या जवाब होगा? नाम यकीमू नाम युकीमू, युकीमू हल युकीमूना इसकी नाम जमा युकीमू, नाम युकीमूना, युकीमूना, हल तुकीमू नाम नाम अकीमू, नुकीमू, अकीमू, तुकीमू उकीमू, नाम उकीमू, नाम नुकीमू नाम डायलॉग नुकीमू। आपके कर देता हूँ। दो बंदे आ जाएं जो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जी मोहम्मद हसन आप सवाल कीजिए और मोहम्मद रमजान आप जवाब दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल युकीमुस्सलाह, नाम युकीमुस्सलाह, हल युकीमुनस्सलाह, नाम युकीमुनस्सलाह, हल तुकीमुस्सलाह, नाम उकीमुस्सलाह, हल तुकीमुनस्सलाह, नाम नुकीमुस्सलाह। स्विच ऑन। जो सवाल कर रहे थे वो अब जवाब देंगे, जो जवाब दे रहे थे वो सवाल करेंगे। हल युकीमुस्सलाह, नाम युकीमुस्सलाह, हल युकीमुनस्सलाह, नाम युकीमुनस्सलाह, हल तुकीमुस्सलाह, नाम उकीमुस्सलाह, हल तुकीमुनस्सलाह। नाम नुकीमुस्सलाह। तो आइए चलते हैं इसके अमल की तरफ। अकामा से हमने माजी से मुदारे बनाया युकीम, इलामत मुदारे या को गिरा दिया, आखिरी लफ्ज को सुकून दिया। ये पढ़ा जा रहा है किम, इसका अमर बनना चाहिए था किम, लेकिन आप देखेंगे इसके अमर में हमजा आ गया, जबरदस्ती आ गया आखिर। अब यहाँ पे नोट कीजिए सिर्फ हमजा ही नहीं आया, हमजा पे जबर आ गया। अमर के अंदर हमजा पे या तो जेर आता था अब तक हमने देखा, या पेश आता था। अब ये पहली दफा आप नोट कीजिए कि हमजा के ऊपर जबर आ रहा है अमर में, और हमजा जबरदस्ती जुड़ रहा है। क्यों? युकीमों में जब इलामत या मैंने गिराई, किम के नीचे जेर है, पढ़ा जा रहा है, जरूरत ही नहीं हमजा। आखिरी लफ्ज मीम को साकिन कर दिया, किम पढ़ा जा रहा है। लेकिन अमर जब मैंने बनाया तो बना अकीम। ये अब याद रख लें, यहाँ पे एक पॉइंट है, वो ये अकामा जो है चार हरफी फेल है एक। नंबर दो, इसका बाब है इफ़आल। तो अब ये कुलिया है इसका, अगर कोई फेल बाब इफ़ाल चार हरफी वाले से आएगा तो उसके अमर में हमेशा 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 जो है क्या है, हमजा आएगा जबर के साथ, चाहे जरूरत हो या ना हो। एक तो होता है ना, पढ़ा नहीं जा रहा है लफ्ज, जरूरत है कि एक हमजा ले आते, हमजा वसली यानी ला के जोड़, और जहां जरूरत नहीं होती वहां नहीं जोड़ते। लेकिन ये जो चार हफ्ती बाब इफ़ाल है, इसके तमाम अफाल से जब अमर बनेगा
تو امر میں حمزہ لازمی آئے گا نمبر 1. نمبر 2 حمزہ پہ زبر آئے گا, زیر پیش نہیں. تو چلیے جی, اقیم سے اقیم, لا تقیم لا تقیم. اور ہمارے پاس امر کا جو ہے ٹیبل ہے اقیم, تو اس سے کیا جواب دیں گے؟ اقیم 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 مضارع کا فعل آئے گا. اقیم اب جمع میں آ رہا ہے امر نقیم 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 اقیم الصلاۃ. اقیم الصلاۃ یہ بھی اقیم امر آ رہا ہے. الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ. نقیم نقیم الصلاۃ الصلاۃ نقیم نقیم الصلاۃ. تجوید کا کلیہ یہ ہے کہ جب گول تا آتی ہے اور اس لفظ پہ آپ رکتے ہیں تو وہ تا ہا میں بدل جاتی ہے, یعنی گول ہا میں بدل جاتی ہے. اسے جب ہم کہیں گے اقیم الصلاۃ یعنی گول تا کو گول ہا میں بولیں. اقیم الصلاۃ تو یہ تا کی آواز گول ہا میں, یہ قاعدہ ہے اس کا تجوید کا اور قرات کا. آئیے آگے ہمارے پاس ڈائلاگ آ گیا ہے, اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں. 2 بہنیں آ جائیں جی. ایک تو یہ سمینہ ظہیر ہیں, وہ سوال کر لیں. سسٹر شاہین آپ انہیں جواب دیجیے. جی. هل اقاموا الصلاۃ نعم اقام الصلاة. هل اقاموا الصلاۃ نعم اقام الصلاة. هل اقمت الصلاۃ نعم اقمتم الصلاة. اقم هل اقمتم الصلاۃ نعم اقمنا الصلاة. اب جو سوال کر رہی تھی وہ جواب دیں گی, اور جو جواب دے رہی تھی وہ بہن جو ہے وہ سوال کریں گی. کیجیے. هل اقام الصلاة. نعم اقام الصلاۃ هل اقام الصلاة. نعم اقاموا الصلاۃ هل اقمت الصلاة. نعم اقمت الصلاۃ هل اقمتم الصلاة. نعم اقمنا الصلاۃ. جزاک اللہ خیرہ, اللہ آپ سب کے علم میں اضافہ فرمائے. آئیے اس کا فاعل دیکھتے ہیں. اسلمہ سے ہم نے بنایا تھا مسلم, چونکہ یہ اسلمہ کے وزن پہ آ رہا ہے تو اس کا کیسے بنے گا؟ اقامہ سے مقیم, مقام, مقیمن, مقامن وہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور جبکہ اس کا مصدر جو ہوگا, ہم نے اسلمہ سے بنایا تھا اسلام, تو اقامہ سے کیا بنے گا؟ اقامت یا اقامہ. یہ دیکھیں اس میں فرق آ گیا. اسلمہ کے وزن کی طرح جو ہے یہ اقامہ نہیں بنا, اقامہ گول تا کے ساتھ آیا, مونس ہو کے آیا. تو یہ جو مصدر ہوتے ہیں نا, یہ ہر ایک کے جدا جدا ہو. بعض اوقات وہ پیٹرن پہ آتے ہیں, بعض اوقات پیٹرن سے ہٹ کے آتے ہیں, وہ یاد کرنے پڑتے ہیں. مزید فی میں ایک خوبصورتی یہ ہے, اس کا ایک ہی مصدر آتا ہے, ہر مزید فی کا ایک آتا ہے. اور بعض اوقات وہ پیٹرن پہ آ رہا ہوتا ہے, بعض اوقات پیٹرن سے ہٹ کے. جب پیٹرن سے ہٹ کے آئے تو آپ نے اسے یاد کرنا ہے. مثلا اقامہ سے اقامت ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کمزور حرف الف جو ہے وہ شامل ہے اقامہ میں, جبکہ اسلمہ میں نہیں تھا. اسلمہ میں سین لام میم تینوں صحیح تھے. یہاں اقامہ میں کاف الف میم جو ہے, اصل میں یہ الف جو ہے کمزور حرف ہے, جو اس کا اصل نہیں ہے. اصل یا تو واو ہوگا یا ہوگی. تو اس لیے جب اس کا مصدر بنتا ہے تو وہ مصدر بھی چینج ہو کے بنتا ہے, یہ وجہ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. مقیم, مقام, اقامہ, یا پھر کہیں مقیم, مقام, اقامتن. اگر تنوین لگا دیں گے تو تنوین کے بعد تنوین کے بغیر پڑھنا چاہیے تو ویسے پڑھ سکتے ہیں. تو اب یہ پورا ٹیبل ہمارے پاس آ گیا. آپ سب جو ہے یہ مل کے جو ہے وہ ٹیبل کرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقامہ, اقمتا اقمتو اقمتم اقمنا اقمتا اقامنا, اقامت, یقیمو
يقيمون يقيمون أقم أقيموا لا تقم تقيموا مقيم مقام إقامة چلیے یہ بھی ہوا تو آپ یہ چابیاں دیکھ لیجیے پلیز میوٹ کر لیجیے اقامہ اس نے قائم کیا یقین قائم کرتا ہے اقیم قائم کر یقین قائم کرنے والا مقام جس کو قائم کیا جائے اقامت قائم کرنا عربی بنائیے ہم سب قائم کرنے والے ہیں نماز اللہ کے لیے ہم سب قائم کرنے والے ہیں نقیمو صلاۃ کیا اللہ ہے تو کیا ہوگا نحنو مقیمون الصلاۃ اللہ مقیمون اس نے استعمال کیا ہے تو یہ نقیمو اور مقیمو دونوں یہاں پہ آ سکتے ہیں آگے ہے اقیم الصلاۃ اس کا اردو میں ترجمہ کیجئے اقیم نماز الصلاۃ قائم وآتوا کرو الزکوٰۃ کرو نماز نماز تم کو سب قائم قائم کرو کرو اسی میں ہمیں جواب دیجئے حل یقیمون الصلاۃ یا کا صیغہ آیا ہے تو جواب میں جو ہے کیا ہوگا وہ حل سب نماز یقیمون قائم ہی کرتے رہے ہیں گی تو اقامہ کی طرح جو ہے ارادہ کا ٹیبل ہوتا ہے ارادہ ارادو ارادت اردتا اردتا اردتو اردتم اردنا ارادت یریدو یریدون تریدو اریدو تریدون نریدو تریدو اریدو ارید اریدو لا ترید لا تریدو مریدو مراد ارادت تو یہ ٹیبل ہے پورا جی سسٹر شاہین آپ نے چلے جی آپ ہی کرا دیجیے ارادہ اس نے ارادہ کیا ارادو اردتا اردتو اردتم اردنا ارادت یریدو یریدونا تریدو اریدو تریدونا نریدو تریدو ارد اریدو لا ترد لا تریدو مرید مراد ارادتن یہ مرید مراد ارادہ یہ تینوں لفظ اردو میں فریکوینٹلی یوز ہوتے ہیں پیر مرید وہ جو ہے اور مراد وغیرہ ہم نے دیکھا تھا علامہ سے تعلیم تو یہ باب تھا تفعیل اسبہ سے محاسبہ اور باب تھا مفاعلہ اسلمہ سے اسلام اور باب تھا افعال اختلافہ سے اختلاف اور باب تھا افتیال استغفرہ سے استغفار اور باب تھا استفعال تدبرہ سے تدبر اور باب تھا تفعل اور تدارس سے تدارس اور باب تھا تفاعل یہاں پہ یہ الف سے آئے گا یہ اس پہ یہاں پہ مش ہے انقلابہ سے انقلاب اور باب ہوگا انفعال تو ہمارے 8 باب کیا تھے افعال میں تا ملائے تو کیا آتا ہے اگلا باب کیا آتا ہے افتعال نون ملائے تو کون سا اگلا باب بن جاتا ہے انفعال انفعال استفعال استفعال مفعلات مفعلات اور آگے ساتھ کیا آئے گا تفعیل اور پھر تفعول یہ آپ کے جو ہے 8 باب ہوئے افعال افتعال انفعال استفعال مفاعلہ تفعیل تفاعل اور تفعول اور ان کو تنوین کے ساتھ پڑھیں گے تو کہیں گے افعال افتعال انفعال استفعال مفاعلۃ تفعیل تفاعل تفعول تو ہم نے یہ کمزور بھی دیکھ لیے صحت مند بھی دیکھ لیے اور یکساں حروف والے اور جو ہے مزید فی کے 8 ہیں یہ جی یہ زاہدہ رفیق جی سسٹر یہ مزید فی کے باب ذرا ان کے نام دہرا دیجئے جی علامہ حسبہ اسلمہ تدبرہ تدارسہ انقلبہ اختلفہ استغفرہ گڈ تو آئیے آج کا یہ کل بھی ہوا تھا میرے خیال میں کل ہم نے ڈسکس کر لیا تھا آج جو ہے آج یہ اس سے اگلا اسٹیپ ہے اگلا اسٹیپ یہ ہے آپ کے سامنے ایک یہ ٹیبل بنا ہوا اس ٹیبل میں صیغہ لکھا ہوا ہے اور اوپر جو ہے باب لکھے ہوئے صیغے میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے غائب واحد غائب جمع یہ ایک صیغہ ہو گیا پھر ہوتا ہے مخاطب واحد اور جمع مخاطب
होता है। फिर है मुतकल्लिम वाहिद और मुतकल्लिम जमा, ये हम पढ़ते हैं QCs के अंदर। ग्रामर में हम इसको थोड़ा अलहदा से पढ़ते हैं। हम पहले गायब के दोनों सीख लिखते हैं, गायब वाहिद, गायब जमा। फिर जो है वाहिद के लेते हैं, वाहिद मुतकल्लिम, और वाहिद जो है वो मुखातिब और मुतकल्लिम फिर जमा के ले लेते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारे पास है नसरा, इसकी जमा क्या होगी? नसरू हो गया गायब का। जरूर। आगे हमने कहा नसरता, तो इसका जो है उलट क्या आता है? नसरतू हो जाता है। नसरतू, आगे है नसरतुम, तो ये क्या हो जाए? नसरना। ये आपके पास एक नसरना। है। अब उससे अगली लाइन में है, ऊपर लिखा है इन तंसरा, इन तंसरा, यही नसरा से बना है इन तंसरा। तो इसकी जमा होगी इन इन तंसरू, तंसरू, और सामने के लिए इन तंसरता, और अपने इन इन तंसरतु, तंसरतु, और अगर सामने का होगा इन इन तंसरहुम, और अपने तंसरतुम, तंसरना। इन ये यानी तंसरना। प्लीज लेट द अदर्स टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये एक नई चीज है, ये आपको यहाँ पहली बार आ रही है और आखिरी बार आ रही है, और कहीं ये नहीं मैं दोहराऊंगा। अगला देखिए, हमारे पास है एक फेल इस्तनसरा। इस्तनसरा से जमा क्या होगा? इस्तनसरू, सामने के लिए ता लगाएंगे इस्तनसरता, अपने लिए इस्तनसरतु, सामने के लिए इस्तनसरतुम, और अपने लिए इस्तनसरना। आगे देखें आलिमा, ये आपका किया हुआ है QC1 क्या है? आलिमा की जमा आलिमु, सामने के लिए ता लगाएंगे आलिमता, अपने लिए तू लगाएंगे आलिमतु, जमा के लिए आलिमतुम, और अपने लिए आलिमना। आगे अभी आलिमा से एक और फेल बना आलमा। अब आलमा का क्या होगा? जमा आलमु, ता लगाएंगे आलमता, तू लगाएंगे आलमतु, और जमा लगाएंगे अल्लमतुम, ना लगाएंगे अल्लमना। अभी उसी आलिमा से एक और फेल बनता है अल्लमा, ये हमारा पढ़ा हुआ है। अल्लमा से जमा अल्लमु, ता लगाइए अल्लमता, तू लगाइए अल्लमतु, अपने जमा के लिए अल्लमतुम, अपने लिए अल्लमना। और उसी से एक बना है ताअल्लमा। ताअल्लमा भी यही अल्लमा से बना है। ताअल्लमा से जमा क्या होगा? ताअल्लमु, ता लगाइए ताअल्लमता, तू लगाइए ताअल्लमतु, और तुम लगाए ताअल्लमतुम, और ना लगाए ताअल्लम। इस पूरे टेबल से आपको एक बात समझ आ जानी चाहिए कि ये जो हमने QC1 में पढ़े थे ना, फाला फालू फालता फालतू फालतू फालना, जाला जालू जालता जालतू जालतू जालना, नसरा नसरू नसरता नसरतू नसरतू नसरना, यही कुलिया है। माजी का कुलिया यही है, चाहे फेल कितनी शक्ल बदल ले। वैसे नसर से वो इन तंसरा बन गया, इस तंसरा बन गया, या आलिमा से वो अल्लामा बन गया, या वो जो है आलमा बन गया, या ताअल्लमा बन गया। बेशक जितनी फेल मर्जी शक्लें चेंज कर, जमा का कायदा वही है। वाव अलिफ लगाएंगे, ता लगाएंगे, तू लगाएंगे, तुम लगाएंगे, ना। क्या आपको ये बात समझ आ गई है जो अब मैंने आपको बताई है? जी सर। जी सर। अगर नहीं समझ आई पूछ लीजिए, क्योंकि ये एक अहम नुक्ता है कि फेल चाहे कितनी ही शक्लें बदले, असल बेसिक वही तीन जो हरफी आपने मश्क QC1 में की है। इस सब के साथ क्या करते हैं? जमा के लिए वाव नू लगा देते हैं, गायब के सामने वाले के लिए ता लगा लेते हैं, अपने लिए वाहिद के लिए तू लगा लेते हैं, जमा सामने वाले के लिए तुम लगाते हैं, अपने लिए ना। ये 6 हरफ आपके हमने पक्के कराए थे। उस 6 हरफ को आप जो है वो फेल जितनी मर्जी शक्लें बदल के आए, उसका माजी का टेबल इन्हीं से बनेगा, और इन्हीं अल्फाज से आप उसे पकड़ेंगे भी कि ये माजी का फेल है। देखो इसके आखिर में ता आ रहा है, तू आ रहा है, तुम आ रहा है, ना आ रहा है, वाव अलिफ आ रहा है, ये माजी का कोई फेल है। अब वो उसकी बदली हुई शक्ल में, वो माजी का फेल किसी भी शक्ल में, जैसे आपके सामने देखें कितनी शेप आ गई है। अलीमा से अल्लमा, अल्लमा, ताअल्लमा, इसी तरह पता नहीं कितने बनते हैं, लेकिन सब में कायदा एक ही रहेगा। गायब के सिरे के लिए वाव अलिफ लगा देंगे, सामने वाले के लिए ता लगा देंगे, अपने लिए एक के लिए तुम लगा देंगे, और सामने जमा के लिए तुम लगाएंगे, और अपने लिए ना लगाएंगे।
تو الحمدللہ یہ آپ کے پاس ایک مشق آ گئی ہے، اس کو آپ اپنے طور پہ بھی کر سکتے ہیں، اسکرین شاٹ لے کے بھی کر سکتے ہیں، یا اسی طرح کوئی بھی فعل جو ہے وہ مختلف لکھ کے جو ہے ان پہ پریکٹس کریں تو انشاءاللہ یہ آپ ماضی کا فعل نہیں بھولیں۔ اب آ جائیے ماضی کے فعل کی جو ہے ہمارے پاس 3 صورتیں ہوتی ہیں، ایک غائب کی ہوتی ہے مذکر مؤنث، پھر ایک حاضر ہوتا ہے جو سامنے والا مخاطب ہوتا ہے وہ بھی مذکر مؤنث، پھر ایک متکلم بات کرنے والا۔ اب ان میں سے ہر ایک کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ مثلا واحد ہوتا ہے، تسمیہ ہوتا ہے، جمع۔ مثلا اگر میں یہ کہوں مذکر غائب واحد کے لیے اگر میں یہ ایک لفظ لکھتا ہوں فعلا، اس نے کیا، تو 2 کے لیے میں کیا کروں گا، ایک الف کا اس میں اضافہ کر دوں گا تو یہ بن جائے گا، بلکہ یہ پہلے تو جو آپ کو آتے ہیں وہ دیکھیے، فعلا کی جمع فعلو، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ حاضر کے لیے فعلتا آپ نے پڑھا ہوا ہے، اور اس کی جمع کیا ہوتا ہے، فعلتم، یہ بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہے۔ مؤنث کا بھی صیغہ آپ نے سیکھ لیا تھا، اپنے لیے فعلتو اور جمع کے لیے فعلنا، یہ آپ کو آتا۔ اور یہ اب دیکھیں جو آپ کو نہیں آتے، مؤنث غائب میں جو ہے فعلت، یہ بھی ہم نے کیا ہوا ہے غائب کے لیے، ہم کرتے نا فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت، یہاں تک 7 ہم کرتے ہیں۔ اب یہ آپ کو آتے ہیں، جو نہیں آتے ہیں وہ میں آپ کو دکھا، اس میں کیا ہے، غائب کے صیغے پہلے دیکھیے، وہ ہوں گے فعلا، فعلت۔ حاضر کے فعلتا، یہاں پہ فعلتی ہوتا ہے۔ اب آ جائیں تسنیہ میں، یہ جو فعلا ہے اس میں الف اضافہ کرتے فعلا بنا، اور جب یہ فعلتا ہے اس میں جب میں الف بناؤں گا تو یہ کیا بن جائے گا، فعلتا۔ یہ الف 2 کی نشانی ہے، فعلا کے اندر الف ڈالا، فعلا 2، ان 2 نے کیا مذکر نے، اور اسی اگلا فعلتا جو تھا اس میں جب لفظ لگایا فعلتا، ان 2 مؤنث نے کیا۔ آگے دیکھیں، ہم نے کہا تھا فعلتا، یہ جو تا ہے اس کے ساتھ ماں کا لفظ ہو جاتا ہے، فعلتما، تما لگائے، اور مؤنث کے لیے بھی یہی ہے، فعلتما، فعلتما۔ اب پیچھے کیا آپ کا ٹیبل پورا ہو جائے گا، صرف ایک رہ گیا مؤنث جمع کا صیغہ، وہ ہوتا ہے فعلنا غائب کے لیے، اور فعلتمنا جو ہے وہ سامنے۔ یہ پورا 14 کا جو ہے ٹیبل ہے، یہ ٹیبل ہوتا ہے، اس میں الحمدللہ 7 صیغے آپ کو آتے ہیں، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت۔ 2 کے لیے اب کیا گیا، فعلا، فعلت، فعلا، فعلتا، فعلا ایک الف کا اضافہ، فعلتا ایک الف، اور درمیان کا فعلتما، فعلتم، اور جمع کے فعلنا، فعلتم۔ تو یہ اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں یاد کرتے ہیں تو آئیے سوال جواب کرتے ہیں۔ جی جواب دیجیے، وَضَرَبْتُ، ضربت علیہم، اور اس پر مار دی گئی تھی، اور ان سب پر مار دی گئی تھی، اور تم سب پر مار دی گئی تھی، اور اس عورت پر مار دی گئی، ABCD، ڈی، جواب دیجیے۔ بی، بی، ترجمہ کیجیے، الذلت، بدحالی، نشانیاں، غضب، ذلت، ذلت ڈی، ABCD۔ ذلت، ذلت ڈی، پہلا سینہ ہے ثنا کا، رضا کا، غضب کا، عقوبت کا، ABCD۔ غضب کا، گڈ۔ کیوں یہودیوں پر ذلت اور بدحالی چپکا دی گئی تھی؟ ایک سے زیادہ جواب درست ہوں گے، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تو، ناحق نبیوں کا قتل کرتے تو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے تو، وہ سب سے تجاوز کرتے تھے۔ all سارے، all 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 سارے، ترجمہ کیجیے، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، اللہ کی رحمتوں پر، اللہ کی آیتوں پر، اللہ کی نشانیوں پر، بھی آیات اللہ، سی، اللہ سی، کی آیتیں، اللہ کی اللہ آیت، کی آیتیں، آیتوں پر، بھی بھی آیات آیات اللہ پر۔ اللہ، اللہ کی آیتوں پر۔ ترجمہ کیجیے، بغیر الحق، کوئی حق کے ساتھ، بغیر کسی حق کے، کوئی حق حق کے ساتھ، ABCD۔ بی، بغیر حق بی بغیر کسی حق کے، جب کوئی شخص گناہوں کا سامنا کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ مذہب سے دور چلا جاتا ہے، وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، وہ گناہوں میں بڑھ جاتا ہے، all وہ اللہ all 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 ذکر کی توفیق نہیں۔ بی اور ڈی، صحیح کہا آپ نے۔ با کا فعل مضارع بتائیے، یا باؤ، یا باؤ، او، ہوا، ABCD۔ اے، 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 یدعو، اے۔ غاضبہ سے فعل امر بنائیے، مغضوب، غضب، غاضب، اغضب۔
ABCD Exhibit. D Exhibit. D दुरुस्त है। नबी की अंबिया जन्म की एक से ज्यादा जॉब होगी, नबीना, अंबिया, ABD. अंबिया, नबीना। ABD. हाँ ABD दुरुस्त कहा। तर्जमा कीजिए, अरदना, हम चाहते हैं, आप सब चाहते हैं, वो सब चाहते हैं, हमने चाहा। हम सब हम हमने चाहते हैं चाहा। हमने चाहा हमने चाहा, माजी का D फिल है, अरदना। ये देखें आखिर में ना है। आज यही जी। आपका जो है बोनस पॉइंट था कि आखिर में आने वाली इलामत से आपने अफाल को माजी के पकड़ना होता है। अरदना, ना ने बता दिया माजी का फेल है, हमने चाहा। हल अकामुस सलाता, अरबी में जवाब दीजिए। नाम अकामुस सलाता, नाम नाम D. नाम अकामुस सलाता D अहमल किया कीजिए। ये सिर्फ आपकी 28-30 बंदों की क्लास नहीं है, ये कोई 70-80 लोगों ने इसको सुनना होता है। उनको जो है जवाब पूरे मालूम होने चाहिए, और ताकि उन्हें पता चले कि हमने क्या बात की है। आप पहले से बोलना शुरू कर देते हैं। आप इंतजार सर कीजिए कि मैं लिखना पूरी चाहिए क्लास वैसे पढ़ हमें। के आपसे सवाल पूछूं। हल अकमुसलाता, नाम अकमुसला। तर्जमा कीजिए, माजा अरादल्लाह, अल्लाह चाहेगा, अल्लाह चाहता, अल्लाह क्या चाहता, अल्लाह ने क्या चाहा। ABCD। जी क्या जवाब है? बी अल्लाह चाहता बी, है D अल्लाह ने क्या चाहा। अल्लाह माजा ने क्या? क्या चाहा। तर्जमा कीजिए, नुकीमु, एक से ज्यादा जवाब दीजिए। आप कायम करते हैं, हम कायम करते हैं, हम कायम करेंगे, हमने कायम की। ABCD, नुकीमु। डी और बी सी सी बी और सी B और C B और हम C। कायम करते हैं, हम कायम और करेंगे। हम कायम करेंगे। अरबी में तर्जमा कीजिए, आप सब कायम करते हैं। युकीमुना, तुकीमुना, तुम अकामू। ABCD, आप D सब कायम करते B हैं। तुकीमूना तुकीमुना, गुड। हल तुकीमुना सलात, अरबी में जवाब दीजिए। नम अकमना सलात, नम युकीमुना सलात, नम नुकीमुना सलात, नम तुकीमुना सलात। C नाम नाम नुकीमुसला C। तर्जमा कीजिए, अल्लज़ीना युकीमुना सलात, आप सब कायम करते हैं नमाज, जो लोग कायम करते हैं नमाज, जिन लोगों ने कायम की नमाज, जो कायम करता है नमाज। ABCD, B जो लोग कायम करते हैं नमाज। लोग कायम करते हैं। जिन लोगों ने की नमाज कर नहीं, करते हैं। अच्छा ठीक। या आया इलामत मुदारे है। तर्जमा जो है करते हैं, कर रहे हैं, करेंगे, तीन में से कोई तर्जमा हो सकता है। जी हल अंतुम मुकीमून, अरबी में जवाब दिए। नम हुम मुकीमूना, नाम नम नहनु अंतुम मुकीमूना, नम नहनु C मुकीमूना, नम आना C मुकीमून। नाम बी नहनु मुकीमुना C C सी अकामा से अस्मा की इन तीन चाबियां क्या होंगी? मुकीम, मुकाम, इकामा, काम, यकुम, कम, अकामा, युकीमु, अकीम, कायम, मकूम, कियाम। ABCD। सर ए मुकीम, मुकाम, इकामा। आपने सही कहा। अरादा से अफाल की तीन चाबियां, मुरीद, मुराद, इरादा। अरादा, युरीदु, अरिद, वादा, वाइद, राइद, मुरवाइद, मुरावद और मुरवादतुन। ABCD। सर बी अरादा युरीदु अरिद। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 होमवर्क में से 2 आपके तिलावत के हैं। QC3 में अब आप 10 मिनट की तिलावत रोज करें, अगर कर सकते हैं, और जो है फिर 10 मिनट ज़बानी याद किया हुआ दोहराएं। और इसके अलावा अपने टेक्स्ट बुक की किताब को खोलें, नहीं है तो अपने मोबाइल और जो है कंप्यूटर पे उसे 10 मिनट के लिए पढ़ें, उस हफ्ते के सबक जो पढ़े हैं। और जो है वो जो QC1 का कार्ड चला आ रहा है, उसे जो है आपने जो है वो कम से कम दिन में 5 बार बोल के 2 मिनट 3 मिनट जो है हर बार पढ़ना है, ताकि ये आपकी याददाश्त को तेज करे। और इसका MP3 का 1 घंटे का जो रिकॉर्डिंग का वो है फाइल, उसे जो है हफ्ते में कम से कम एक, नहीं तो वह नहीं महीने में तो कम से कम एक बार जरूर देखें, सुने, क्योंकि इसमें 50% कुरानिक वर्ड हैं। और फिर उसके बाद जो है अपने साथी से इसकी बात करें और मुख्तलिफ सूरतों को याद कीजिए। तो आइए चलते हैं इख्तिताम की तरफ। ऐ अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। ये कुरान के हकूक हैं जो हम हर रोज जो है हर स्लाइड में दोहराते हैं।
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير